السلام علیکم، پاک وائے اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 70 کی طرف۔ بیٹا عروسہ کو کہو یہ سب ٹھیک نہیں۔ میں نے خود عمر باؤ کے ساتھ عروسہ کو بہت دفعہ گاڑی میں بیٹھ کر آتے جاتے دیکھا ہے، کالج یونیفارم میں۔ عروسہ کی عمر کچی ہے، ماں باپ کا سایہ نہیں۔ بہتر یہی ہے تم ابھی سے سنبھالو، معاملہ بگڑ گیا تو ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ماسی تو چلی گئی تھی مگر ایشوا کو گویا جیتی جی مار گئی۔ عمر اور عروسہ چھپ چھپا کر ملانا کالج یونیفارم میں، یعنی وہ کالج کے بہانے عمر کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اور عمر کو دیکھو، میری ناک کے نیچے کون سی ڈرامے تربیت دیے جا رہے ہیں اور میں ابھی تک خاموش ہوں۔ کیا مجھے کسی بڑے نقصان کا انتظار ہے؟ میری ہونٹ کب کھولیں گے؟ جب کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ وہ گویا سن ہوتے دماغ کے ساتھ سوچ رہی تھی اور اس کے کانوں میں بھابھی بیگم، غوثیہ باجی اور ماسی کی آوازیں گویا پگھلا ہوا شیشہ بنی اتر رہی تھی۔ عروسہ اور عمر، ان کے میل جول ملاقاتیں نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی، چاہے مجھے اپنی جان کی بازی کیوں لگانا نہ پڑے۔ میں اپنا گھر اجڑنے نہیں دیکھوں گی بلکہ اس ناگن کا سر کچل کر اسے مار ڈالوں۔ وہ گویا دکھتے انگاروں پر ننگے پیر چل رہی تھی۔ اب تو شک کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی، اس کے یقین پر گویا مہر لگ گئی تھی اور اسی بھی صرف عمر کے آنے کا انتظار تھا۔ وہ پچھلے 2 دن سے آفس کے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تھا اور ایشوا گویا ایک پل گن کر گزار رہی تھی۔ نہ جانے نیند میں کس احساس کے تحت اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ بے قراری اس حد تک بڑی تھی کہ دوبارہ نیند مہربان نہ ہوئی۔ وہ اٹھ کر ننگے پیر کچن میں آ گئی۔ 2 گلاس پانی پی کر کچھ دیر کے لیے وہ لانج میں ٹہلتی رہی، پھر بچیوں کے کمرے میں جھانکنے لگی۔ وہ تینوں ہی بے خبر سو رہی تھی۔ برابر میں عروسہ کا کمرہ تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اس کے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھے کھڑی ہو گئی۔ دروازے اندر سے مقفل تھا۔ عروسہ کی آواز بالکل صاف انداز میں اس کی سماعتوں میں اتر رہی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی عمر، اگر آپ نے میرے ساتھ شادی نہیں کرنی ہے تو صاف بتا دیں، میں آپ کی واپسی تک کا انتظار کر رہی ہوں۔ مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، ہم اس ہفتے نکاح کر لیں گے۔ میں آپ سے کہہ بھی رہی تھی کہ مجھے ساتھ لے جائیں، ہم شہر سے باہر نکاح کر لیتے۔ عروسہ کی بھرائی آواز میں غصے کی آمیزش صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ دنیا والوں کی پرواہ کریں گے تو ہمارے دل حقیقی خوشی سے دور ہو جائیں گے۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ مجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں، تو پھر لوگوں کی طرف مت دیکھیں۔ عروسہ گویا سسک اٹھی تھی۔ ایشوا سے مزید سننا دشوار ہو گیا تھا۔ اس کی سانس دھمکی کے مانند چل رہی تھی، سر سے لے کر پیروں تک وجود پسینے سے شرابور تھا۔ آپ بھی مجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں عمر؟ ایشوا زندہ نہیں تھی، ان چند لفظوں کے کوڑوں نے اسے مار ڈالا تھا۔ عمر اس سے محبت نہیں کرتا تھا مگر وہ اس کی مزاج کے ہر رنگ سے سمجھوتا کی ہوئی تھی، شاید اس لیے کہ وہ عمر کی محبت میں اوائل عمر سے مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ عمر کو چاہتی تھی بے حد، وہ اسباب اس لیے تو اس نے اپنی ذات کی اس گھر خاطر مٹا دیا تھا۔ عمر سے وابستہ ہر رشتے سے محبت کی تھی مگر عمر نے بھلا کس مقام پر اسے دھوکہ دیا تھا؟ اگر وہ کسی دوسری عورت کو پکڑ لے کر آتا اور یہ تعارف کرواتا کہ یہ عمر کی بیوی ہے تو ایشوا کبھی اف تک منہ سے نہ نکالتی، مگر جس سے اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھایا تھا اس سے عمر کے برابر کڑے دیکھنے کا اس میں حوصلہ نہیں تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے صبر اور برداشت کے اسباق یاد کرنا چاہتی تھی مگر عروسہ کی آواز گویا لمحہ بھر میں اسے لہولہان کر دیتی۔ نہیں عروسہ، تم نے اچھا نہیں کیا، یوں کسی کے پیڑ میں خنجر نہیں گھومتے۔ میں ظالم نہیں بننا چاہتی مگر تم نے مجھے ظلم کرنے پر اکسا دیا ہے۔ وہ اندر ہی اندر گویا پھوٹ کر رو رہی تھی۔
مگر ایک بھی آنسو اس کے آنکھ سے نہیں گر پایا تھا۔ اس بھیانک رات کا اختتام ہو گیا تھا اور اس سے جس صبح کا انتظار تھا وہ اس کی آنگن میں اتر آئی تھی۔ عمر نے اس گھر میں قدم رکھا تو جیسے وہ نیند سے جاگ اٹھی، حالانکہ وہ سوئی کہاں تھی، بس بے خبری میں ماری گئی تھی۔ وہ عمر کے کمرے میں آنے کا انتظار کرتی رہتی تھی، مگر عمر بیڈ روم میں آنا گویا بھول گیا تھا۔ اشفاء کو اٹھ کر باہر نکلنا ہی پڑا۔ وہ سیدھا عروسہ کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اشفاء پھر سے لہولہان ہو گئی۔ میں مر جاؤں گی، میں نہیں رہ سکتی، میں محبت کرتی ہوں اور محبت کرنا جرم نہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے اپنے دل کی خوشی چاہیے۔ عروسہ عمر کے کندھے سے لگی سسک رہی تھی اور عمر اس کے بال سہلا رہا تھا۔ اشفاء اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، تاہم اس کی آواز نے اشفاء کے پیروں تلے انگارے بچھا دیے۔ تم فکر مت کرو، پلیز عروس، مت رویا کرو، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں، خود کو سنبھالو، یہ کیا بچپنا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے عمر چاہیے۔ وہ بچوں کی طرح مچل رہی تھی۔ اشفاء کی شریان گویا پھٹنے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ وہ اپنے ٹانگیں گھسیٹتی ہوئی بمشکل اپنے کمرے میں آئی تھی جب الجھا عمر بھی بیڈ روم میں داخل ہوا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا کس پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہمارا آنے والا قسط آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ اگلے قسط میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔